السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالآخر پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک جسے ہم کہتے ہیں، اس نے اصولی طور پر پاکستان کو 10 ارب ڈالر کی امداد دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اصولی طور پر. اور یہ امدادی پیکج جو ہے وہ پاکستان کو 2021 سے 2025 کے دوران دیا جائے گا، یعنی 5 سالوں کے دوران یہ پیکج دیا جائے گا. اگر ہم اس کی تقسیم کریں تو یہ 2 ارب ڈالر فی سال بنتا ہے، لیکن پہلے سال یہ جو پیکج ہے، امدادی پیکج ہے، اس کی مالیت ہوگی 2.5 بلین، یعنی 2.5 ارب ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو دے گا. اب یہ امداد بہت سے لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ اس امداد سے ہٹ کے ہے جو امداد آئی ایم ایف ہمیں دے گا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آئی ایم ایف آپ کو امداد دے دیتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو دیگر مالیاتی ادارے جن میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں باقی چھوٹے چھوٹے مالیاتی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی آپ کو امداد دینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ ممالک جس طرح ابھی تک سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور چین نے اپنی امداد روک کر رکھی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف ان کو ریفارمز کرنے کے بعد جب قسط ادا کر دے گا، اور اس جو امدادی پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، اس میں 2 ارب ڈالر کی اضافی جو رقم ہے وہ بھی شامل کر دے گا، یعنی 1-2 سال مزید پروگرام کو بڑھا دے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام ممالک بھی پاکستان کی جانب آئیں گے. فی الحال یہ سب انتظار کر رہے ہیں 18 مئی کو پاکستان کے عالمی مالیاتی فنڈ، جسے ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ پاکستان کے جب مذاکرات ہوں گے. اور بہت زیادہ امید یہ ہے کہ یہ رقم جاری ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب 17 کو امریکہ پہنچیں گے، جب وہاں پر وہ اپنے ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات کریں گے، اس کے علاوہ دیگر جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے، تو امریکہ کی جانب سے بھی آئی ایم ایف کو اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی شرائط میں نرمی کی جائے، پاکستان کو رقوم کی ادائیگی کی جائے، تاکہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان، اب یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑا ہے، جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 8 ارب ڈالر جو ہے وہ ان ممالک کی طرف سے دیا گیا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. وہ ہمارے بینک میں موجود رہ سکتا ہے. اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے. ان 3 ممالک نے 8 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں جمع کروا رکھا ہے. 3 ارب چائنا نے، 3 ارب سعودی عرب نے، اور 2 ارب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات نے جمع کروا رکھا ہے، تاکہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں ان کی صورتحال بہتر رہے. اس کے علاوہ بچ جاتے ہیں 2 ارب ڈالر، جو یہ کہا جاتا ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے کا امپورٹ بل سے مراد یہ ہے کہ جو تیل کی درآمد، دیگر جو ہم ایون اشیاء خرد و نوش ہم درآمد کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اس کے لیے بھی یہ رقم جو ہے وہ کسی حد تک ناکافی ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی صورتحال سری لنکا جیسی نہ ہو جائے. سری لنکا میں بھی اسی طرح دیوالیہ پن کی سچویشن ہے.
سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے پاس ادائیگیوں کے پیسے نہیں ہیں، انفلیشن اتنی زیادہ، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، گھیراؤ جلاؤ، وزیر اعظم کا استعفیٰ، یہ چیزیں اب وہاں پر عام ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اب پولیس کے کنٹرول میں دیگر جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے کنٹرول میں لوگ نہیں ہیں۔ لیکن عالمی طاقتیں پاکستان کے برادر اسلامی ملک یا پاکستان کے دوست ممالک کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک نیوکلیئر ریاست اس طرح دیوالیہ ہو جائے، بکھر جائے اور پھر اس کو اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں یا بیچنے پڑے یا اس کے نیوکلیئر ایسٹس ایسے ہاتھوں میں چلے جائیں جن کو عالمی ادارے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لوگ ہمیں سری لنکا سے ڈرا رہے ہیں، یہ در حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ البتہ ایک چیز طے ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان دونوں ایک ہی ہیں، ان کی بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے بعد اور سعودی عرب سے رقم ملنے سے پہلے، چین کے دورے سے پہلے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے ملنے سے پہلے حکومت کو کمزور کیا جائے، بتایا جائے دیکھیں جی حکومت ناکام ہو چکی ہے، آپ اپنے 4 سال کی ناکامیاں بھلا کے اس حکومت کو آئے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے اور یہ آپ کا کیا ہوا گن صاف کر رہی ہے، آپ تھوڑا انتظار کیجئے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ فوری طور پر ملک میں انتخابات ہوں گے تو میں اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو پوری طرح یہ یقین اور وثوق سے کہنے کے قابل ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر انتخابات ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ فوری طور سے مراد میری یہ ہے آئندہ 3-4 مہینوں میں انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر انتخابات ہوئے بھی تو انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں۔ ایک اور بات، آپ دوغلا پن دیکھیں عمران خان اور ان کی جماعت کا، قومی اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات چاہتے ہیں، صوبے میں اپنی حکومت ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور دوسری جگہ 120 یا 25 یا 150 کے قریب افراد ہیں ان کے اپنے پنجاب میں، آپ وہاں سے استعفے دے دیں، وہ اسمبلی بھی ناکارہ ہو جائے گی، یہاں پہ آپ کو دوبارہ انتخابات کروانے پڑے گی، یعنی پورے پاکستان میں سے 2 اسمبلیاں غائب ہو جائیں گی۔ اب بلوچستان میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں تو پہلے ہی آپ نے استعفے دے دیے ہیں، لہٰذا آپ یقین کیجئے کہ ان کے کال آف فیل میں اس قدر تضاد ہے، لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ پاکستان میں سوچ سے آری لوگوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے جو ان کے فالورز ہیں، اور ان میں پڑھے لکھے نام نہاد پڑھے لکھے دانشور لوگ بھی شامل ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور اب وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ایک شخص کی حکومت امریکہ نے ختم کر دی۔ اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، بلکہ 2-3 ویڈیوز میں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی مت دیکھیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔